حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ قرابت داروں اہل بیت کرام کی محبت، ان کا ادب و احترام عین ایمان بلکہ جان ایمان ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کے لیے محبت نہیں، وہ یوں سمجھے کہ اس کی شمع ایمان بجھی ہوئی ہے۔ جتنی جس کی قرابت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوگی، اتنا ہی اسے اہل بیت کی محبت اور احترام زیادہ مطلوب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ شورى میں کون کون سے احکامات نازل کیے ہیں۔ سورۃ شورى جو کہ 25 پارے میں موجود ہے، اس کی آیات کی تعداد 53 اور رکوع کی تعداد 5 ہے۔ اس کی آیت نمبر 38 میں شورى کا لفظ آیا ہے۔ یہی اس سورت کا نام ہے۔ مشورہ کو کہتے ہیں، اور اس سورت میں اللہ کے منتخب بندوں کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ اپنے معاملات مشورہ سے طے کرتے ہیں۔ اس سورت کا موضوع دعوت الی القرآن ہے۔ نزول وحی اور ایمان کے قبول کرنے والوں کے درجات کا ذکر ہے۔ قرآن کی عالمگیریت، یہ آیت نمبر 1 سے 9 تک بیان کیا۔ آپ کو اور پہلے رسولوں کو یہی بات وحی کی گئی کہ اللہ عزیز و حکیم ہے۔ زمین و آسمان کی حکومت اسی کی ہے، فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ عربی زبان میں نازل ہونے والا قرآن آپ پر اس لیے وحی کیا گیا کہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو قیامت سے خبردار کر دیں کہ وہاں ایک گروہ جنتی ہوگا اور ایک جہنمی۔ اللہ چاہتا تو سب کو ایک جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، مگر ناانصاف ہر قسم کے مدعو سے محروم ہوں گے۔ حیات و موت اسی کے قبضہ میں ہے اور ہر شے پر اسی کا اختیار ہے۔ دعوت قرآن صاحب قرآن کی زبان سے، یہ آیت نمبر 10 سے 19 تک بیان کیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تم اختلاف کر رہے ہو، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ وہ اپنی بات پہنچا چکے ہیں، ان کا بھروسہ تو محض اللہ پر ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ اسی نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا اور جانوروں کو بھی، اور تمہاری نسل کو پھیلا دیا، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ کائنات کا واحد مالک ہے، جسے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے۔ اس نے تمہاری ہدایت کے لیے اسی دین کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے جس کی ہدایت اس نے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اپنے دور میں دی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مشرکوں پر شاہ گزر رہی ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانے کے کام کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اہل کتاب نے حق جان لینے کے باوجود محض ہٹ دھرمی کے باعث اختلاف کیا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے عذاب کا ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو ان کا خاتمہ کر دیا جاتا۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دین حق کی طرف بلاتے ہیں جیسے آپ کو حکم ملا ہے۔ حق پر قائم رہیے اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے، اور اعلان کر دیجئے کہ میرا ایمان قرآن مجید پر ہے۔ مجھے تمہارے درمیان انصاف کرنے کا حکم ملا ہے۔ اللہ ہی میرا اور میں
تمہارا رب ہے، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا کرنے والوں کا اس پر سخت عذاب ہوگا۔ قیامت کا انصاف ہوگا جو شاید قریب ہی آ لگی ہے۔ منکر قیامت اس کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں، ایمان والے تو اس سے ڈرتے ہیں۔ انہیں اس کے برپا ہونے کا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ آیت نمبر 20 سے 29 تک بیان کیا گیا۔ آپ کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا اس دعوت حق پر کوئی معاوضہ بجز قرابت داروں کی محبت کے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مختلف انبیاء کے یہ اعلانات مذکور ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اس آیت کا بھی یہ مقصد ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اپنے لیے کوئی اجر طلب نہیں کرتا بجز قراب کی محبت کے۔ میں تم سے اپنے لیے کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم آپس میں محبت اور پیار کرنے لگو۔ مجھے صرف تمہاری بھلائی اور خیر خواہی مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ قرابت داروں، اہل بیت کرام کی محبت، ان کا ادب و احترام عین ایمان بلکہ جان ایمان ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کے لیے محبت نہیں، وہ یوں سمجھے کہ اس کی شمع ایمان بجھی ہوئی ہے۔ جتنی جس کی قرابت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوگی، اتنا ہی اسے اہل بیت کی محبت، ادب و احترام زیادہ مطلوب ہوگا۔ ایک نہیں کئی ایسی احادیث موجود ہیں جن میں اہل بیت پاک سے محبت کرنے اور ان کا ادب ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اہل بیت کے بارے میں فرمایا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من راکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا ڈوب گیا۔ مومنین کے ساتھ، اے لوگو، تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو تمہارے اعمال کے باعث ڈبو دے تم کیا کر سکتے ہو؟ سنو، جو تمہارے پاس ہے سب دنیا کا عارضی سامان ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کے پاس ہمیشہ رہنے والا سامان موجود ہے۔ جو خوش نصیب بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے حکموں پر لبیک کہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو تو بدلہ لیتے ہیں، بدلہ برابر برابر ہے اور معاف کر دینے کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ لیکن مظلوم بدلہ لے تو اس پر کوئی الزام دہ نہیں، البتہ صبر کرنا اور معاف کر دینا بڑی ہمت کی بات ہے۔ اولاد اللہ کی طرف سے وحی الہی، یہ آیت نمبر 44 سے 53 تک بیان کی۔ ظالم قیامت کے روز بہت ذلیل ہوں گے اور کہیں گے، کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی تدبیر ہے؟ ایمان والے بول اٹھیں گے کہ ظالموں کو اب ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ اے لوگوں، وہ دن آنے سے پہلے جس سے لوٹنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اپنے رب کی بات مان لو۔ اگر تم نہیں مانتے تو پیغمبر کو ہم نے تم پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ زمین و آسمان کی شاہی اللہ کی ہے، جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے
بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بانجھ کا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 3 ذریعوں سے ہم کلام ہوتا ہے، وحی کے ذریعے، پردے کے پیچھے سے، یا فرشتہ بھیج کر۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم نے آپ کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا ہے، ہم نے ہی روشنی رکھی ہے، اس سے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور آپ سیدھی راہ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ راہ حق ہے، تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔